الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین، اس تیسرے ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کے سامنے منہج سلف کی دوسری خصوصیت بیان کرنے والے ہیں، اور وہ ہے کتاب و سنت کے نصوص کو سلف صالحین نے جس طرح سمجھا ہے اسی طرح سمجھنا۔ اہل سنت والجماعت کے درمیان اور دوسرے گمراہ فرقوں کے درمیان تمیز کی یہ بہت بڑی علامت ہے کہ وہ کتاب و سنت کے نصوص کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہیں سمجھتے، جبکہ اہل سنت والجماعت یعنی صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے کتاب و سنت کے نصوص کو صحابہ اکرام نے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین، تبع تابعین اور پھر بعد میں آنے والے علماء اکرام جو ان کے منہج پر چلنے والے ہیں ان کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں۔ آپ یہ واضح فرق محسوس کریں گے اہل سنت والجماعت کے درمیان اور دوسرے گمراہ فرقوں کے درمیان۔ میں چند مثالوں سے اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ یہ آیت قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 7 جگہوں پر نازل کی۔ اسی طرح ثم استوى علی العرش 6 جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اس کی 1 2 نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ 1000 کے قریب دلیلیں موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت اس استوا کا معنی وہی بیان کرتے ہیں جو کلام عرب کے اندر استوا کا معنی معروف ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا۔ سلف صالحین اس لفظ کا جو معنی بیان کرتے ہیں، اگر ان تمام نصوص کو جمع کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ استوا کے کل 4 معانی ہوتے ہیں۔ ایک ہے صعیدہ، ایک ہے اعلیٰ، ایک ہے ارتفاع اور ایک ہے استقرہ۔ ان چاروں الفاظ کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین عرش پر بلند ہوا یا اللہ رب العالمین عرش پر چڑھا۔ تو صعیدہ کا معنی چڑھنے کے آتا ہے، استقرہ کا مطلب ہوتا ہے استقرار پکڑنا۔ تو اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اس کا معنی آسان الفاظ میں اگر ہم کہیں تو اللہ رب العالمین کہاں ہے، اس کا جواب ہوگا اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ اگر ہم سے سوال کیا جائے اللہ رب العالمین کہاں ہے تو ہم یہی جواب دیں گے جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود اپنے لیے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ اہل بدعت اس لفظ کا وہ معنی بیان نہیں کرتے اور اللہ رب العالمین کو عرش پر نہیں مانتے بلکہ ہر جگہ مانتے ہیں۔ اب اہل سنت والجماعت کے درمیان اور اہل بدعت کے درمیان تمیز کی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس آیت کو اپنے ذاتی فہم سے سمجھتے ہیں اور سلف صالحین نے جو اس کا معنی بیان کیا ہے اس معنی کو قبول نہیں کرتے۔ اہل سنت والجماعت یہ طریقہ نہیں اپناتے۔ تو عموماً آپ یہ پائیں گے کہ اہل بدعت کے یہاں انحراف کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے نصوص کو اپنے ذاتی فہم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے، تابعین، تبع تابعین نے اور اس امت کے اسلاف نے جو ان نصوص کا معنی بیان کیا ہے اس کی ذرہ برابر یہ پرواہ نہیں کرتے۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ معراج کا اور اسراء کا قصہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت اس اسراء اور معراج کے قصے سے کن مسائل کو ثابت کرتے ہیں اور اہل بدعت
اسی قصے سے کن کن مسائل کو ثابت کرتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت اس قصے سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے، ہر جگہ نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ ہوتے تو اللہ کے رسول کو 7ویں آسمان کے اوپر بلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ ہوتے تو۔ اہل بدعت اس سے یہ استدلال نہیں کرتے، تو ان کا فہم اہل سنت والجماعت کے فہم سے، یعنی سلف صالحین کے فہم سے بالکل متعارض ہے۔ اہل سنت والجماعت اسی اسراء اور معراج کے قصے سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صفت کلام سے متصف ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سفر میں، اللہ کے رسول جب پہنچے اللہ رب العالمین کے پاس 7ویں آسمان کے اوپر، تو اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے 50 نمازیں فرض کی اور پھر تخفیف کرتے کرتے آخر میں 5 نمازیں باقی رکھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، کہ میں نے اپنے اس فریضے کو جاری کر دیا، نافذ کر دیا، اور اپنے بندوں پر میں نے تخفیف کر دی، ان کے لیے اس عبادت کو بہت ہلکا کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے کلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے رسول نے وہ کلام سنا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر، حدیث کے اندر بے شمار دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اس قصے سے اللہ رب العالمین کے صفت کلام کو ثابت کرتے ہیں، لیکن اہل بدعت اللہ رب العالمین کے صفت کلام کا انکار کرتے ہیں، جیسے جہمیہ ایک گمراہ فرقہ ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کا کلام نہیں مانتے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے، لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ خالق کل شیء، یہاں لفظ کل کے عموم کے اندر جہمیہ اللہ رب العالمین کے کلام کو بھی داخل کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، جس میں اللہ کا کلام بھی داخل ہے، یعنی اللہ کا کلام بھی مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ اور اس کل کے عموم سے بندوں کے اعمال کو خارج کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بندوں کے اعمال اس کل کے عموم میں داخل نہیں ہے، لہذا بندوں کے اعمال مخلوق نہیں ہے۔ حالانکہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اسے بھی پیدا کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باضابطہ خلق و افعال العباد کے نام سے ایک کتاب ہی لکھی ہے، ان باطل پرستوں کے اس باطل عقیدے پر رد کرنے کے لیے کہ بندوں کے اعمال جو ہیں وہ مخلوق ہیں۔ تو آپ دیکھیں، ایک ہی آیت ہے، اس سے سلف صالحین کچھ الگ مراد لیتے ہیں اور یہ اہل بدعت کچھ الگ مراد لیتے ہیں۔ اب فیصلہ کیسے ہو کہ یہ فہم درست ہے یا یہ فہم درست ہے؟ اب آپ ہی کے سامنے اگر یہ فیصلہ رکھ دیا جائے کہ یہ ایک فہم ہے جو صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے فہم کے بالکل مخالف ہے، اور ایک دوسرا فہم ہے جو سلف صالحین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے فہم کے بالکل موافق ہے، تو آپ کس کو قبول کریں گے؟ اہل سنت والجماعت کے درمیان اور دوسرے گمراہ فرقوں کے درمیان ایک بہت بڑی تمیز کی چیز یہی ہے کہ یہ کسی نص کو، قرآن کریم کی کسی آیت کو، اللہ کے رسول کی کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین نے، ہمارے اسلاف نے اس سے کیا مراد لیا ہے۔ ان کے فہم کی مخالفت نہیں کرتے، اور یہ اہل بدعت ان کے فہم کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور ذاتی استدلال سے نت نئے بدعات کو وہ جنم دیتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، شب معراج کے نام سے انہوں نے ایک بدعت ایجاد کر دی، اور جس رات وہ جیسے کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی تھی، اس رات کو عبادت کے اندر گزارتے ہیں، یا بہت سارے لوگ جشن مناتے ہیں، بہت طرح کے پکوان پکاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا اعمال انجام دیتے ہیں۔
آپ دیکھیں کہ کیا اللہ کے رسول کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے جس رات اللہ کے رسول کو معراج ہوئی تھی یہ تمام اعمال انجام دیا تھا؟ یقیناً نہیں، کہیں پر کوئی ثبوت نہیں، کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ جن احادیث کے اندر تذکرہ ملتا ہے وہ انتہائی ضعیف قسم کی ہیں، موضوع قسم کی ہیں۔ تو ایک ہی مسئلہ ہے اور دو الگ الگ نظریہ آپ کو مل رہا ہے، دلیلیں وہی ہیں لیکن فہم الگ الگ ہے۔ تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس فہم کو قبول کرتے ہیں جو صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین نے سمجھا ہے، یا اس فہم کو جو ان کے فہم کے بالکل مخالف ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے اور منہج سلف کی خصوصیات میں سے دوسری بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت کے نصوص کو فہم سلف کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل بدعت فہم سلف کے مطابق کتاب و سنت کے نصوص کی تفسیر نہیں کرتے، منمانی تعویلیں کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے پاس جتنی بھی بدعتیں ہیں ان بدعتوں کے اوپر آپ پائیں گے کہ وہ دلیل بھی پیش کریں گے کتاب و سنت کی، لیکن وہ دلیلیں صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے فہم کے مطابق نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی اپنی تعویل ہوگی۔ جیسے عید میلاد النبی آپ لے لیں، جیسے ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو محرم کے مہینے میں آپ نے دیکھا کتنے لوگ ماتم یہ کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، اپنے جسموں کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے نزدیک موجود تھیں؟ جن نصوص سے یہ استدلال کرتے ہیں اور یہ عمل کرتے ہیں، کیا سلف صالحین کے یہاں یہ نصوص نہیں تھے؟ لیکن اصل فرق یہ کہاں سے آیا؟ اصل فرق اسی فہم سے آیا ہے۔ تو منہج سلف کی دوسری بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت کے نصوص کو فہم سلف کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل بدعت فہم سلف کے مطابق نہیں سمجھتے، منمانی تعویلیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے تعویلیں کرتے ہیں اور نت نئے بدعات کو ایجاد کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس طریقے سے بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے سامنے جب کوئی نص آئے، قرآن کی آیت آئے، اللہ کے رسول کی حدیث آئے، تو دیکھیں کہ اس سے ہمارے اسلاف نے کیا سمجھا تھا، چاہے وہ اللہ رب العالمین کے متعلق ہو، اسماء و صفات کے متعلق ہو، یا دوسرے ابواب سے متعلق ہو، عقیدے سے متعلق ہو، یا فقہ سے متعلق ہو، یا دوسرے مسائل سے متعلق ہو۔ سلف صالحین نے جو اس کا معنی و مفہوم بیان کیا ہے وہی معنی معتبر ہے۔ باقی اپنی طرف سے اگر کوئی تعویل منمانی کرے تو وہ غیر معتبر ہے۔ اس لیے ہمیں فہم سلف کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ منہج سلف کی یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں فہم سلف کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج سلف کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔